اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اصل امامت کا سلسلہ نبوت اور امامت کا سلسلہ ایک ہی ہے، جس کے اوپر کافی سارے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ جیسے قرآن میں جہاں پر یہ نبوت کا تذکرہ ہے، یقیناً اس کے ساتھ ساتھ امامت کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ چیز ہی ایک ہے، سلسلہ ہی ایک ہے۔ قرآن ایک کلی کتاب ہے، اور کلی کتاب میں یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے فقط اللہ سبحانہ و تعالی نے فقط اشارہ فرمایا ایک چیز کی کلی طور پہ حکم کو بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ روایات کا سلسلہ ہے، جس سے پوری طریقے سے مطلب کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو یہی چیز جیسے دوسرے مسائل انہوں نے کلی طور پہ بیان کر دیے، تو اب یہ تو نہیں لکھا کہ نجاسات مثلا بحث اگر نجاسات کی ہے یا طہارت کی بحث ہے تو پورے کے پورے مطہرات تو بیان نہیں فرمائے، پورے کے پورے نجاسات بھی نہیں فرمائے، لیکن علماء نے لکھ دیا کہ چونکہ آیت موجود ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نجس ہوتی ہے، جو حرام ہوتی ہیں، پھر جا کے حدیث پر انسان رجوع کرتا ہے اور وہاں سے مطلب جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ اسی طریقے کی یہی مثال آپ قرآن کے لیے نماز کے لیے لیجئے کہ جہاں نماز کے لیے کسی جگہ پہ یہ موجود نہیں ہے کہ آپ صبح کی 2 رکعت پڑھ لیں اور ظہرین کے آپ جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ لیں، اور مغربین کے مثلا پہلے 3 رکعت مغرب کے اور پھر عشاء کے 4، اس قسم کی ترتیب کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ جہاں پر بھی نبوت کا تذکرہ ہے، امامت وہاں سے وہاں وہ دلیل امامت بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس روایات کا سلسلہ موجود ہے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ممبئی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا محفوظ علی زنگی پوری صاحب۔ انشاءاللہ والعزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور ان کے علم سے انشاءاللہ آپ استفادہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، اور مومنین انشاءاللہ والعزیز آپ کے علم سے فیضیاب ہوں گے۔ میں بھی پورے گروپ کے اور خاص طور سے آپ کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں، اور علیکم میرے السلام۔ لیے بہت بڑی توفیق ہے کہ میں کربلا مقدسہ سے ڈائریکٹ انشاءاللہ پبلک کی خدمت میں ہوں۔ جی فرمائیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک جو ہمارے پاس گفتگو کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اگر بحث امامت آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری امامت کی جو ہے وہ بحث جو ہے در حقیقت، کیونکہ یہ تو 12ویں جانشین ہے، اور پھر 12 اماموں کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ظاہر ہے شیعہ مذہب کا اساس بھی ہے جیسے آپ کو علم ہے۔ تو پہلا سوال قبلہ ہمارا یہی ہے کہ مذہب شیعہ میں امامت یعنی موضوع امامت اور جائیگاہ امامت کو آپ مومنین کے لیے اگر اس پر آپ وضاحت کریں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام الثانی عشر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ دیکھیں آپ، امامت اور جائیگاہ امامت جو ہمارے مذہب تشیع میں اس کی جائیگاہ اور اس کی قدر و قیمت اور اس کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کئی جگہوں پہ، میرا خاص تخصص قرآن رہا ہے اور میں نے قرآنی پہ تقریباً پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور پھر خارج کے بعد سطح اتحاد میں نے اسی کو موضوع بنایا اور فارغ ہوا ایران سے۔ تو امام کے تذکرہ، لفظ امام کا بھی تذکرہ کئی بار قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، اور یہ اصل اصول دین میں سے خود امامت کو اصول دین میں قرار دیا گیا ہے۔ اور امامت
ادامہ دہندہ جسے فارسی میں کہتے ہیں، یعنی اس کو کنٹینیو کرنے والی یہ شے ہے جو نبوت کے بعد، پیغمبروں کے بعد یہ امامتی ہے جو قیامت تک کے لیے ہم ان سے منسلک رہیں گے، اور اسی لیے یہ جو امام منتظر ٹی وی علیہ السلام تعالیٰ پر شریف ہے، ہم جو ہے اسی سلسلے سے آپ حضرات بھی اسی امامت کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور ادامہ دینے کے لیے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، جس کی خاص اہمیت ہے۔ خود جی اصول بالکل دین میں امامت اصول دین سے ہے، اور اصول دین میں دیکھیے ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، جی فروع دین میں کیا ہے کہ ہمیں فتح پہ عمل کرنا ہے، احکام پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس کو وہاں سے الگ کیا گیا ہے۔ امامت کا کی منزلت اتنی خاص ہے اور اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے جی کہ اس کو اصول دین میں ڈالا گیا ہے، یعنی دین کی بنیاد ہے، دین کی اصل ہے، بے دین شک کی جڑ ہے۔ امامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت سے ہیں، خود جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سبحان خود اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا کہ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، سبحان قیامت کے اللہ دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ بے تو شک یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں۔ میں بہت ڈیپ میں اور بہت گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ تفصیلی بحث ہو جائے گی، جی لہٰذا امامت کا خاص مقام ہے، امامت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہمارے مذہب میں ہے، اور یہ امامت جو آپ نے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو خداوند عالم امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرمائے گا۔ الہی آمین ہم اسی امامت کو قیامت سے ملائیں گے۔ جی دیکھیے میں خاص طور سے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں بسم کہ اللہ جیسے قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے پیغمبر کی آخری کتاب جو نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بے یہ شک قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، تو لہٰذا امامت بھی یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد جب ان کی حکومت قائم ہوگی، تبھی اس کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ بے شک بے جی شک فرمائیے۔ جی دوسرا سوال قبلہ ہمارا جو ہے وہ امام کی طولانی غیبت کے بارے میں ہے۔ جی جی بہت سارے مومنین نے البتہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی یہ پیغام ہمیں بھیج چکے تھے، اور بہرحال وہی سوالات جو مومنین کے ہوتے ہیں وہ ہم علماء کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ تو سوال ہمارے پاس بار بار یہ تکرار بھی ہوا ہے کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام طولانی عرصے کے لیے غیبت کے پردے میں چلے گئے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ جی جی بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ سے، اور میں ناظرین کے لیے آپ حضرات کو خیر فضلاء اور علماء میں سے ہیں، خاص طور سے اور آپ کو سامعین اور سلامت ناظرین کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ یہ اس لیے پردے غیب میں گئے کہ دیکھیے میری نظر تمام ائمہ معصومین کی سیرت پر ہے، تمام خلفاء پر ہے۔ جب جس امام کے دور میں، جس خلیفہ کے دور میں امام ہے، چاہے اموی کا دور رہا ہو، چوتھے امام تک یا ان کے بعد میں امام باقی اسلام کی ابتدا تک، اس جی زمانے سے لے کر کے چاہے خلفاء عباسی کا دور رہا ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ ظلم ہوتے تھے، بے امام شک کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، شہادت ان کی نصیب تھی، شہادت ان کے ورثے میں ہے، بے شک لیکن امام زمانہ کو طولانی مدت کے لیے اسی لیے رکھا گیا کہ چونکہ دیکھیے میں نقطہ خاص بتا رہا ہوں یہاں پہ بسم اللہ کہ چونکہ یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن کو رہنا ہے، اور قرآن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قرآن کو کہتے ہیں، یہ خود امام کو کہتے ہیں امام ناطق، جی اور کتاب اللہ کو کہتے ہیں قرآن صامت۔ بے تو شک جب تک قرآن صامت موجود رہے گا، قرآن ناطق کا بھی رہنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ جب تک قرآن ہے، اور قرآن یہ خداوند عالم کی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی، آخری کتاب باقی رہے گی، لہٰذا امامت کا سلسلہ وہ ہے طولانی، اس لیے کہ جب کتاب باقی رہے گی امام بھی جو ہے خلافت الہیہ سے خالی نہیں ہوگی، زمین خالی نہیں رہے گی، بے شک لہٰذا یہ امامت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے امام کو طولانی مدت کے لیے، دیکھیے اس کی بہت ہی علل و اسباب ہیں، میں آسان کہوں کہ جی بہت سی وجہ ہیں جو امام طولانی مدت کے لیے۔ ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے امام جو ہے مدت کم ہوتی، 10 سال 20 سال 50 سال جی ہے نا، بالکل تو امام آ جاتے، لیکن نہیں، کیونکہ قیامت کا دن صرف وعنده علم الساعہ، خداوند عالم کے پاس جو علم ساعت ہے، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، بے شک صرف اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ ہم جو ہے صرف ہمارے کیا آنکھیں لگاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، اتنا ظہور ہو گیا، یہ علامتیں ہو گئی، وہ ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا پرانی مدت کی وجہ یہی بنی اصل کہ قیامت تک کتاب رہے گی، لہٰذا امام کا بھی اس وقت رہنا ضروری ہے بے کہ شک جب قیامت آئے گی، اور یہ ادامہ رہے گا۔ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا،
اگر حجت خدا بے نہ ہو شک تو قرآن بھی حجت خدا ہے، امام بھی حجت خدا ہے، تو زمین جو ہے بالکل اپنے آبادی کے ساتھ جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ جو ہے طولانی اسی لیے کہ شہید نہ ہو. ہر خلیفہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ ائمہ معصومین کو شہید کیا گیا، یہ بھی امام شہید ہوں گے، لیکن ابھی مقصد خدا کا باقی رہ گیا ہے، اس جی کو قیامت تک ادامہ دینا ہے، لہذا اس لیے طولانی عمر کی گئی امام کو زندہ رکھا گیا ہے. جی فرمائیے. جی قبلہ، ایک اور جو مخالفین کا اشکال ہے وہ امام کے حیات، طولانی حیات کے بارے میں ہے. فرماتے ہیں کہ کیا انسان بشریت کا لبادہ، بشریت کے لباس میں کیا ممکن ہے کہ انسان 1000 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکے؟ اور کافی سارے اس پر اشکالات بھی ہے، اور کافی سارے بہرحال کتابوں میں بھی جو شیعہ مذہب کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہاں پر اس قسم کے اشکالات بہرحال ملتے ہیں. تو یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس پر بھی وضاحت ڈالیں تو. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ سے. یہ ایک عام سوال ہے اور اکثر لوگوں کے دل میں یہ آتا ہے، یہ بات سوال کرتے رہتے ہیں، علماء سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی طولانی عمر. دیکھیں آپ خود قرآن میں قرآن سے زیادہ بحث کرتا ہوں، کیونکہ جی بعض بسم ایسے اللہ. لوگ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے حضور، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ فلاں ہے، موثق نہیں ہے. تو قرآن کو تو سب مانتا ہے نا، جی بے شک. یہ جو بھی دیکھ رہا ہو قرآن کو. ہمارے شیعوں میں ایسے افراد ہیں، میں جانتا ہوں کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر جی تبلیغ کے لیے، معلوم ہے. اپنے شیعوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں مگر قرآن سے لائیے کہ مجلس جو کراتے ہیں یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. جی بالکل. مردے کو میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک رب لینا چاہتا ہوں. جی بالکل تو ایسے یہ ہی. ہے. تو جی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ طولانی مدت. اما دیکھیے ایسا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں کہ 1000 سال الا 50، قرآن کی آیت جی ہے نا، جی جی الحسن الا 50. تو کہہ رہے 950 سال ان کی عمر تھی، بے ان کے شک. 30 بیٹے کی عمر 930 برس تھی. ایسے ہی آتے جائیے جتنے پہلے کے سب کی رہی ہے. اس کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جناب خضر زندہ ہے کہ نہیں؟ بے یہ شک. چھوڑ دیجئے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں. بے شک. لو سبحان اللہ، نعمر سبحان اللہ. لنرکسہ ہے نا قرآن کی آیت ہے بے سورہ شک. یاسین میں. بے شک. ہم جتنی چاہیں عمر کسی کو دے سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کی عمر بڑھا سکتے ہیں. تو اللہ قدرت رکھتا ہے، اور ہم بے نے شک. ہزاروں سال تو ہم خود دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر. بے تو یہ شک. کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے سامعین کرام کو، کسی اس پہ کوئی تعجب بات نہیں ہے. اللہ قادر ہے، صرف وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم کو دکھائی دیتے. ان کا وجود بالکل سالم ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ہم عقلاً ہم شرعاً اور روایتاً سب ثابت ہیں. بے شک. بے شک. بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ شکریہ بہت بہت. مومنین کو بہرحال. مختصر دے رہا ہوں، بہت تفصیلی بھی جا سکتے ہیں، میں جی جی مختصر قبلہ، میں کر نہیں وہی دیتا ہوں کیونکہ جتنا بہرحال اور آپ مناسب سمجھے کافی اردو اچھے طریقے سے ہمیں اردو بھی بھی. واضح ہو تاکہ سب کے لیے گاڑی اردو نہ ہو جائے گی، سمجھ میں نہ جی آ جی پائے. بالکل صحیح جی ہے. جی قبلہ، ایک اور سوال بھی ہمارے پاس بارہا جو ہے وہ تکرار ہو چکا ہے، اور وہ جی. یہ ہے کہ دور حاضر یعنی غیبت کبریٰ کے دور میں کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ کافی دفعہ یہ سوال ہمارے پاس تکرار ہو رہا ہے، تو اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں تو. دیکھیے بہت اچھا سوال یہ بھی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کے سوالات بھی بہت ہی اچھے ہیں، اور یہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں بے درد خوئے مردم ہیں، جی یعنی دونوں بالکل. کام آنے والے ہیں، جو عام مبتلا بے سوالات ہیں. جی قبلہ. تو یہ جو ہے کہ بھائی سوال دہرائیے ایک مرتبہ. سوال قبلہ یہ ہے کہ کیا امام سے ملاقات غیبت کبریٰ میں جی جی ممکن جی، ہے؟ غیبت کبریٰ میں دیکھیے صغریٰ. آپ ناظرین حضرات دیکھیں، سامعین بھی مخاطب رہے کہ جو غیبت صغریٰ شروع ہوئی تھی وہ اس میں 2 اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 260 ہجری سے، کچھ کہتے ہیں 255 سے لے کے 329 تک. جی ٹھیک ہے. تو یہ مدت دونوں اعتبار سے لی جائے تو اس میں مدت میں 69 سال یعنی 67 سال کی مدت ہوتی ہے، جی جس میں امام علیہ السلام خود اپنے نوابین عربہ، اس کے ڈیپ میں گہرائی نہیں جانا چاہتا ہوں، 4 نائب بنائے تھے جن سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان جی کو اپنی توقیات دیا کرتے تھے اور ان سے رابطے میں رہتے تھے باقاعدہ. یعنی امام حسن علیہ السلام کا دور ایسا تھا، اس کے بعد جو تعلیم تھا اس کے دور میں آپ رابطے میں رہتے تھے، لوگوں سے اپنے رابطے بڑھاتے تھے. تو باقاعدہ یعنی کہیں کی تقیہ کی صورت میں کبھی کبھی تو یہ ملتا کہ ایک لکڑی بھیجتے تھے، آپ یہ لکڑی لے جاؤ ادھر ادھر بیچو مثلا، اس کے اندر نامہ رہتا تھا. جی اور فرما رہے ہیں
इस तरीके से हमेशा रास्ते में रहे। तो नवाबी अरबीना अरबा का दौर रहा। उसके बाद जब इमाम गैबत कुबरा में चले गए हैं तो उसके बाद इमाम का जो ये सिलसिला रहा है, और जो है आप हमेशा तबलीग करते रहे, और जाने के बाद जो है आप हमेशा सबको जो है अपने उसमें किए रहे कि रास्ते में रहे। एक बार सवाल दोहराइएगा तो। जी क़िबला, इसमें यह है कि क्या इमाम से गैबत कुबरा हाँ, में जो मुलाकात, अभी जी मुलाकात की जी बात, जो जी आज का दौर है, इसमें मुलाकात क्या की। मुमकिन है कि हो सकता है इंसान हाँ, बिल्कुल मुलाकात मुमकिन करे है। इमाम से? देखिए, हम जी इसको बहस दो तीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये इल्मी बहस है, लिहाजा पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूँ जी कि जी देखिए, जब हमारा अकीदा, खादिम भाई, हमारा अकीदा जी ये है बिस्मिल्लाह जी कि हम इमाम का वजूद है, तो देखिए वजूद है अगर, तो वाकई वो है, दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर है, दिखाई नहीं दे रहे, या तो वजूद नहीं है, दो सूरत होगी, या तो जी वजूद नहीं है उनका ज़ाहिरी वजूद। अगर जी ज़ाहिरी वजूद नहीं है, बिल्कुल गायब हो गए हैं, अल्लाह ने बुला लिया है, कि जी फ़र्ज़ मुहाल, जी जी कि फ़र्ज़ मुहाल, अल्लाह ने बुला लिया, है ही नहीं दुनिया के अंदर, तो सही मुलाकात का मौजू खत्म हो जाएगा। ये इंतफा मौजू इंतफा खुद जो है मौजू मुंतफी हो जाएगा, मौजूअन खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं कि हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भाई जब दिखाई नहीं दे रहे हैं और वजूद भी उनका है तो उनको दिखना चाहिए। लेकिन कौन देखेगा? जिसके अंदर सलाहियत हो। कुरान के लिए क्या कहा गया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बेशक कुरान को सुभान कोई छू नहीं सकता सिवाय मुतहरीन के, सिवाय पाकीज़ा लोगों के, बगैर वजू कोई छू नहीं सकता है। लिहाजा इमाम से मुलाकात करने की शराइत है, हम अपने को पाकीज़ा रखें, अपने अंदर तकवा अख्तियार करें, अपने अंदर सलाहियत अख्तियार करें। इसके अलावा जब अपने को बना लेंगे, आप सुनते रहते होंगे खुद सैयद अल्लामा बहरुल उलूम के लिए मिलता है, आगा रशीद नजफी के लिए इस ज़माने में जो भी 50-60 साल हो तकरीबन हुए, 40-45 साल उनके इंतकाल के, उनके लिए उन्होंने खुद इकरार किया कि मुझसे मुलाकात हुई है। और मुलाकात का मसला ये नहीं है कि मसलन मुमकिन है कि मुलाकात हुई हो सकता है हम पहचानते ना हो, इमाम बेशक चले गए, बाद में एहसास हुआ कि नहीं ये तो कोई और नहीं। खुद आप देखे कहा कि काफी के लिए क्या, कि कुलैनी के लिए कहा था कि इमाम तौकी की अल काफी काफियुन लिशियतना, वहाँ पे कहा। तो ये बगैर मुलाकात नहीं हो सकता। जब हुज्जत खुदा है तो मुलाकात तो होनी चाहिए ना, अभी फायदा बेशक फिर क्या है? जब बेशक हुज्जत खुदा का हमारा अकीदा है तो खादिम भाई फिर फायदा नहीं है ना कि हुज्जत खुदा है, मुलाकात ही नहीं हो रही है। जी तो बिल्कुल भाई ऐसे अफराद हों जिनसे मुलाकात होना चाहिए। लिहाजा ये शरन, अकलन, रिवायतन और हदीसन बिल्कुल इम्कान पजीर है, मुलाकात हो सकती। कमी हमारे अंदर है, हमारे अंदर ज़र्फियत नहीं है, हमारे अंदर तकवा नहीं है, मानवियत नहीं है। हम इस लायक नहीं कि इमाम हम नजर उठा कर देखें। लेकिन जो लोग अपने को इस लायक बनाए हैं, तारीख में है, उलमा की रिवायात में है, तारीख उलमा में भी है कि बहुत से उलमा, जैसे मैंने मिसाल दी कि आगे अल्लामा बहरुल उलूम है, आगे मरशी हैं, मोहम्मद बिन इब्न महजियार हैं, इन से बगादर मुलाकात हुई है और ये इम्कान पजीर है। जी बिल्कुल जी फरमाइए। जी क़िबला, एक और सवाल, बहुत सारे मोमिनीन अलबत्ता इसको भी तकरार कर चुके हैं कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकसद क्या है। यानी ज़ाहिर है कि हर चीज़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ के लिए मकासद, यानी कोई चीज़ बेमकसदा कोई भी चीज़ दुनिया में खल्क नहीं हुई, तो यकीनन चूँकि खुदा हकीम है तो ग़ैबत भी उसकी हिकमत क्या है और ग़ैबत का मकसद क्या है, यानी किस मकसद के तहत ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वाक़या हुई, अगर इस पर आप रोशनी फरमाएं तो। शुक्रिया जी। देखिए, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, बहुत मशहूर आयत है, उलमा से सुनते रहते हैं लोग। जी सूरह हदीद की 25 नंबर आयत है कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सुभान अल्लाह। क्यों? इल्लत बता रहा खुदा कि हमने रसूलों को भेजा, उनको किताब दे करके उनके साथ मीज़ान नाजिल किया, ताकि लोगों के अंदर अदल इंसाफ कायम हो सके, लोग बेशक आपस में अदल इंसाफ कायम करें। फिर वो हदीस पैगम्बर इस्लाम की हम पढ़ते हैं, यहाँ से रब्त लेना चाहता हूँ मैं कि जब इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरोज शरीफ आएंगे हैं तो क्या होगा? दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। बेशक यमलउल अर्दा क़िस्तन व अदला कमा मौलियत ज़ुल्म व जौरा। जैसे जो सुभान जुल्म अल्लाह। जौर से भरी हुई होगी, उसी तरीके से इमाम आने के बाद तो इमाम की ग़ैबत का, इमाम के ज़ुहूर का, इमाम के पर्दे में रहने का मतलब यही है कि आप इंशाअल्लाह जब आएंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा हर जगह है। मैंने जो मुताला किया, मैं नाकिस मुताले के मुताबिक, मुमकिन है कोई और भी हो, कि आप हिंदुइज्म में भी जाइए, हिंदुइज्म में जाइए, क्रिश्चियन के अंदर जाइए, यहूदियत के अंदर जाइए, किसी मजहब को उठाकर देखिए। एक मलिक सुलेमान की किताब है, उसमें भी उन्होंने तज़किरा किया। कहते हैं कि हर दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि एक आदमी आएगा और जी आने के बाद जो दुनिया के अंदर
ظلم و بربریت ہے اس دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خاص طور سے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جی جی ہے کہ نہیں ہے, ہر طرف ظلم ہو رہا ہے. تو جی ایک آدمی چیخے گا کہ کیا ہے کوئی جو ہماری مدد کر سکتا ہے, بے ہے شک کوئی جو ہم کو اس ظلم سے نکال سکتا ہے, بے اس شک بربریت سے بچا سکتا ہے. تو یہ یقیناً کنسیپٹ یہ عقیدہ ہر انسان کا ہے. بے ہندوؤں شک کا بھی ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو ہم کو جو ہے ہم لوگوں کو نجات دے گا. اب بس یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کہتے ہیں, وہ کوئی اور کہتے ہیں, سبحان اور فرما رہے ہیں اللہ بے شک کچھ بے اور شک کہتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ ہر جگہ ہے کہ کوئی آئے گا, کب آئے گا, جب ہر طرف ظلم ہو جائے گا. اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مظالم ہو رہے ہیں, بچوں کو کتنے شہید کیے جا رہے ہیں, بے شک مارے جا رہے ہیں, عورتوں کو کس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے. تو جی امام آئیں گے. لیکن ایک چیز توضیح دے دوں پبلک کے لیے, بسم خاص اللہ طور سے اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ آپ کے سوال میں نہیں ہے, میرا سوال ہے, جی بسم اللہ کہ حضور پھر اس کا مطلب کہ ہم لوگ کیا ہے کہ غلط کام کریں, ظلم کریں. امام تبھی تو آئیں گے بھائی جب ظلم سے بھر جائے گا. تو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ظلم کیجیے گا, آپ اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھیے, آپ طہارت کیجیے, آپ اپنے کو نیکیوں میں ڈبوئیے. بلکہ نیچرلی طور پر, فطری طور پر یہ دنیا جب بھر جائے گی تب امام آئیں گے. بے اب شک کہیں ظلم ہو رہا ہے, کیا وہ نیچر ہو رہا ہے, نیچرلی طور پر, یعنی اس کو ظلم کرنا ظالم کو, ہے کہ نہیں ہے, جی وہاں ظالم کو ظلم کر ہی رہا ہے, وہ مان ہی نہیں رہا ہے. تو لہذا یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ ہم گناہ کرتے جائیں. کبھی کبھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم گناہ کریں تبھی تو امام آئیں گے. میں ایسا نہیں ہے, یہ تو گناہ تو اصل اولیہ کی بنا پر غلط کام کریں, یہ حرام کرنا تو جائز ہی نہیں ہے قرآن کی بنا پر, اور فرما رہے ہیں. جی تو جی یہ نہیں ہے, جب نیچرلی دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام کا ظہور ہوگا. بے شک جی فرمائیے. جی قبلہ ایک سوال یہ ہے کہ دور حاضر جی میں فرمائیے. غیبت کبریٰ کا دور ہے ظاہر ہے, اس میں مومنین کے کیا وظائف ہونے چاہیے, یعنی وہ کون سے ایسے کام ہیں جو مومنین کو انجام دینے چاہیے, چونکہ وقت کے امام جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے, تو مومنین کے وظائف پر اگر آپ روشنی فرمائیں تو. یہ ہمارا وظیفہ اور مومن کا وظیفہ بہت ہی سنگین ہے, بہت ہی اہم وظیفہ ہے. ہمیں اس سلسلے اس دور میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے, ہمارے وظائف بہت ہی سنگین ہے. جی اور ہمیں سب سے پہلا جو میری نظر میں پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کو پاک کرنا چاہیے. بے شک ہمیں تمام گناہوں سے اپنے کو دور کرنا چاہیے, بھولنا چاہیے بے بقول, شک تو ہمیں پاک کرنا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ سے کے لیے دعا کریں, فرض کی دعا کریں. کیونکہ خود امام باقر اسلام سے بھی حدیث ہے, امام جعفر صادق اسلام سے بھی حدیث ہے. میں حوالہ نہیں دینا چاہتا ہوں, سب حوالے میرے پاس موجود ہیں. لہٰذا کہ ہم دعا کریں امام کے لیے کہ امام آئیں, اپنے کو پاکیزہ کریں. امام کے لیے تیسرا وظیفہ مثلا صدقہ دیں, ہے نا, امام کے لیے صلوات پڑھیں, بے ان کی شک سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں. بے شک اور فرما رہے ہیں جی یہ جی سب وظائف ہیں, ہم اپنے کو آمادہ کریں. اسی وجہ دیکھیے امام کیوں نہیں آ رہے, مین وجہ کہ 313 مومن, جی جانتے ہیں خادم بھائی کیسے مومن, جی جی یعنی اگر مجھ سے پوچھیں گے آپ کہ مولانا یہ بتائیے کوئی پیدا ہوا, تو میں شاید کہوں کہ شاید ایک آدھ کوئی پیدا ہوا ہوگی. اللہ بے شک آ رہے جی ہیں جی وہ مومن, ایسا نہیں کہ موقع پڑے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. ابھی کہیں کہ کاش لو کنہ معکوم نفوذہ معکوم ہے, نہیں پڑھتے نہیں زیارت میں کہ ہم ہوتے کربلا میں شہید ہو جاتے. ابھی ایک محرم میں گولی چل جاتی ہے, پاکستان ہی دیکھ لیجیے, جی پتہ چلا کہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں. یا ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجیے, میں تو جی ہندوستان میں ہوں, بالکل ایسا کچھ ہوتا ہے تو بھاگنے لگتے ہیں, ارے گولی چل رہی ہے. وہ مومن نہیں, کہ وہ مومن نہیں کہ جو ہارون مکی بیٹھے تھے امام کے پاس آئے, ایک آدمی کہنے لگے آپ قیام کیوں نہیں کرتے, قیام کیوں نہیں کرتے. امام نے کہا قیام کروں, کہا آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں, کہا کہ تنور میں چلے جاؤ. مشہور واقعہ, جی تنور جی میں چلے جاؤ, تنور میں ارے اس میں جل جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, خاک ہو جاؤں گا. یہ نہیں سمجھا کہ امام کا حکم ہے. دیکھیے جی نقطے کی بات ہے جی کہ جی امام اسلام کا حکم ہے. اب بالکل امام خود مصلحت بہتر سمجھتے ہیں کہ میں جل جاؤں گا تو کیا ہوگا, اہل اولاد ہے, بال بچے ہیں. لیکن ہارون مکی خستہ آئے, ابھی آپ نے گٹھلی بوریا اپنی رکھی بھی نہیں تھی, امام نے کہا ہارون اس تنور میں چلے جاؤ, فوراً چلے گئے. جی امام نے جب وہ نکلا, پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, جب نکلا تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ کوفے میں ایسے کتنے ہیں ہمارے ماننے والے, کہا مولا اللہ ایک بھی نہیں, اللہ کہا اکبر ایک بھی نہیں. امام جو ہے 313 مومن, اور جی میں اپنا نظریہ پیش ہوں, میں ایسا نظر نہیں نوز بلا, لیکن دل مولانا میں میری صاحب نظر میں نہیں سمجھتے کوئی آدمی جو ہے پیدا ہو گیا, اور شاید ایک آدھ کوئی ہو, کوئی معلوم ہو چکا ہو مثلا, ایسے ہو جائیں گے, ہے نا. جی اس طرح سے دعا لے کے اپنی زندگی چلا گیا ہو خدا عالم کی بارگاہ میں. لیکن ایسے جب ہوں گے تب امام قیام کریں گے. تو اللہ تاخیر کے سبب یہ کہ ہماری بہت ہی
یعنی ہم خالی کہتے ہیں، لق لگے زبانی نہیں ہونا چاہیے کہ یا مولا ادھر مارا، ایک مرتبہ گال پہ ادھر مارا مشین لا کر کے، اللہ اعوذ باللہ توبہ کر لیا، اس کے بعد نکلے یہاں مسجد سے باہر ہوئے، پھر وہی سے گناہ کرنے لگے، ادھر پڑھے اللہ معجل ولی الفرج، دعا امام زمانہ، اور یہ دعا اور وہ دیا. نہیں، اپنے کو پاک کیجیے، پاک کریں گے انشاءاللہ مومن بنیں گے تو 313 کی تعداد پوری ہوئی تو امام ظاہر ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ، جتنے سوالات آپ کی خدمت میں نے کرنے تھے وہ تو کر لیے، اور اب جو ہے آخر میں اگر آپ چاہیں تو میں سوالات کا سلسلہ مزید جاری رکھوں، یا آپ جو ہے وہ مومنین کے لیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے ایک پیغام اگر کوئی آپ کے ایسے ذہن میں ہے جو ضروری ہو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو قبلہ بسم اللہ کیجئے، جیسے آپ بہتر سمجھے، سوالات کریں اعوذ یا باللہ من الشیطان جی الرجیم، بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. بسم اللہ. دیکھیے، میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک حقیر طلبہ ہوں، طالب علم ہوں، ایک عام مولا آپ کو طالب علم ہوں. سلامت رکھے. بس یہ ہے کہ ہماری نظر میں جو ہے کہ ہم اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اپنے عمل کو خالص بنائیں. آدم بھائی خالص، بے شک. خلوص بہت ضروری ہے، یہ بہت تجربہ کیا ہوگا میں نے بھی. جی اور اگر جب تک عمل خالص نہیں ہوگا ہم امام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یقیناً، بے شک. جی بالکل. جی میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ مولانا صاحب سے، مولانا محفوظ علی زنگی پوری صاحب ممبئی سے، ان سے دوبارہ انشاءاللہ العزیز ہم رابطہ کر سکیں، اور انشاءاللہ مزید ان کے گفتگو سے فیضیاب ہو سکے. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے جو دلائل پیش کیے قرآن سے، اور اس کے علاوہ عقلی دلائل، چونکہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات، بلکہ یہ غالباً ہے کہ ہمارے پاس آج کل جو دور ہے، اس دور میں یقیناً مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے وہ تو ہم دلائل پیش کر سکتے ہیں، قرآن سے پیش کر سکتے ہیں دلائل، روایات سے پیش کر سکتے ہیں دلائل، لیکن اب اس حالات میں ایسے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے جوان نسل، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ان کی جو خبریں ہیں، اور جس طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو وہ لوگ اپنے بیانات جاری کرتے ہیں تو نہایت ہی افسوسناک بیانات ہوتے ہیں، اور یقیناً کفر، یعنی اس حد تک کفریہ کلمات جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں، اور وہ ان کو علم بھی سمجھتے ہیں، اور اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے تو پھر فکری بھی آزاد ہونی چاہیے. تو بہرحال آزادی کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ انسان حدود کو کراس کر سکے، یعنی سب حدود کراس کریں ہیں جی ہم آزاد ہیں. آزادی ایسی نہیں ہوتی. آزادی عقل کے مطابق ہونی چاہیے. آزادی ایسی نہیں ہو کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر لے کہ فساد برپا ہو جائے. فساد یہ آزادی نہیں ہے، یہ فسق ہے، اور یہ اس قسم کی آزادیاں نہیں ہوتی. آزادیوں کے اپنے کوئی عقلی طریقے سے آزادی ہو جو کہ انسان کے فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں جو ہے کوئی مشکلات نہ بن جائے، لوگ آپس میں کوئی فساد نہ ہو جائے، کوئی دوسرے مسائل نہ ہو جائے. تو اس قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں آزادی. آزادی بیان ہے یا آزادی فکر ہے، یہ ہے، اور اس میں یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر چیز کے بہرحال اپنے حدود ہوتے ہیں، کوئی اپنے ان کے طریقے ہوتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں واقعاً ضروری بھی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جو سلسلہ ہے آج کل کے دور میں، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آپ دلیل لے کے آتے ہیں قرآن سے، یا جا کے حدیث سے آپ دلیل لے کے آتے ہیں، تو یقیناً وہ مسلمان ہے اور وہ ایمان والا ہے، تو وہ یقیناً قبول کرے گا، اور وہ اس میں شک بھی نہیں کر سکتا، چونکہ ظاہر ہے کہ اسلام کا اساس انہی چیزوں پر ہے کہ اگر آپ نے مثلاً قرآن کی کسی ایک آیت میں آپ نے شک کا مظاہرہ کر لیا، شک کر لی، کہا بھئی نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، چونکہ عقل کے مطابق نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی ایک جی، تو یہ جو ہے نا انسان کے کفر کا، یہ جو ہے انسان کافر ہے، اس میں شک نہیں. ہمارے پاس دوبارہ جو ہے جوائن کر چکے ہیں مولانا محفوظ علی زنگی پوری صاحب. انشاءاللہ مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی قبلہ، آپ پیغام دے رہے تھے اور نیٹ جو ہے کٹ گیا، تو آپ بسم اللہ کیجئے. جی مشکل ہمارے سے تھی. جی جی انشاءاللہ. تو میرا پیغام یہی ہے تمام
नाज़रीन की खिदमत में और सामईन की खिदमत में कि हम अपने अमल को खुलूस और इखलास के साथ अंजाम दें, अपने अमल को खालिस बनाएं, क्योंकि बगैर इखलास के कोई फ़ायदा नहीं है। कुरान में बहुत सी आयतें हैं कि रेहान नाज करना हो तो जो फाफा की लफ्ज़ आई है, ये बिल्कुल एक फैन है। जैसे आप साबुन को धुलते भिगोते हैं या पाउडर को पानी में तो झाग उड़ती है, तो बगैर खुलूस के हमारे अमल की वही हैसियत है। तो बुल्ला होता है, पानी का बुल्ला होता है, फट जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा हमें, और दूसरी बात यह है कि हमें मारिफत इमाम ज़माना हासिल करना पड़ेगा, इमाम ज़माना को पहचानना पड़ेगा। जब तक इमाम को पहचानेंगे नहीं, अपने अमल को खालिस बना नहीं सकते हैं। लिहाजा मेरी नज़र में खुलूस पहली शर्त है, उसके बाद इमाम ज़माना की शनाख्त भी होना चाहिए, उसके बाद हम अपना अमल करें और सिर्फ खुदा के लिए, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए अपना अमल जारी रखें, किसी के दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी कुछ हो रहा हो, ऐसा नहीं फलां ने मैं इसमें तबर्रुक ऐसा बांट दिया तो मैं ऐसा बांट दूं, कोई फायदा नहीं है जी। क्योंकि हम जिसके लिए कर रहे हैं तो कोई वहां तो पहुंच नहीं रहा इस तरीके से, क्योंकि खुलूस नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर खुलूस नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं किया है, तो कुरान में एक आयत और भी है, वो कहता है कि, और हदीस भी है मासूमीन की, मैंने खुद मुताला किया है कि वो अल्लाह के क़यामत के दिन फरिश्ते से कि इससे कहो कि जा करके इस अमल का अज्र और उजरत उससे मांगे जिसके लिए इसने अमल किया था, क्योंकि मेरे लिए किया नहीं था अमल। तो लिहाजा जो उससे मांगेंगे जा करके, वो उसको अजर देगा, मैं तो दूंगा नहीं। तो लिहाजा पहली शर्त यह है कि इखलास होना चाहिए। इखलास जब बढ़ेगी और मारिफत इमाम जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारे अमल को इंशाअल्लाह खुदावंद आलम कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी, मौला आपको सलामत रखे। नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है। आपने नहायत ही कीमती वक्त में से, ज़ाहिर है कि आपका जो तहकीक का सिलसिला है, तो आपने टाइम निकाल के आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुई। आपका अजर जो है वो हज़रत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर है। जी, आप तमाम हजरात का, ख़ासतौर से आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप जो है, और ख़ासतौर से आपका जितने बरादरान हो कहीं के भी हों, मैं सबका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। वेरी वेरी थैंक्स फॉर देम। और जो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी तौफीक़ात में खुदावंद आलम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद तौफीक़ात इज़ाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। करबलाए मुक़द्दसा में आपके लिए दुआ गो है और नायब ज़ियारत है, और आपके सलामत रहें। और इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह। जी, ये हमारे साथ थे नहायत ही हमारे मुहतरम आलिमुद्दीन मौलाना महफूज़ अली ज़ंगीपुरी साहब, और कुमुल मुक़द्दसा के तालिब इल्म है, और आजकल नहायत ही तहक़ीक़ात कर रहे हैं, और वहाँ पर इनकी तदरीस का निज़ाम भी है, तहक़ीक़ का निज़ाम भी है, और मजालिस का सिलसिला भी है। तो बहरहाल ये उलमा हैं और नहायत ही मेहनत करके इन्होंने तहक़ीक़ात किए हैं। तो लिहाजा हमारी भी कोशिश यही होती है कि चूँकि मारिफत मुंतज़रा अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ जो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो यकीनन हमारी ख्वाहिश ये थी कि उर्दू ज़बान में मुहक्किकीन को दावत की जाए और उनके नज़र को पूछ लिया जाए कि आप इस मौजू पर आपके क्या नज़रियात हैं। चूँकि लास्ट आखिर में होता यही है, आखिर में यही होता है कि इंसान बहुत सारी चीज़ों को सुनता है, पढ़ता है, आखिर में वो साहिब नज़र हो जाता है, वो ख़ुद फिर एक जगह तक पहुंच जाता है। तो हर मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि वो साहिब नज़र बन जाए। और ये साहिब नज़र ऐसे नहीं बनता। साहिब नज़र बनने के लिए ज़ाहिर है कि आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि आप पढ़ेंगे और ज़ाहिर है कि आप सुनेंगे, उलमा की गुफ्तगू सुनेंगे, तो यकीनन आप साहिब नज़र हो सकते हैं। और फिर ये महदवियत का जो मौजू है, इसमें तो यकीनन साहिब नज़र होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमाम जो दौर हाज़िर का इमाम है, जो वाजिब ता है, उनकी मारिफत हासिल करना, और उसके कम अज़ कम अगर हम अपने पूरे 24 घंटों में से 1 घंटा न सही आधा घंटा ही दे दें, जो क्यों किताबें हमारे पास इमाम के उसमें लिखी गई है, जिसमें एक मशहूर और मारूफ किताब शायर नहायत ही मशहूर किताब अकमालुद्दीन व तमामुन निअमा, ये किताब हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ख़ुद उन्होंने फरमाइश की
فرمائش کی حضرت جناب مولانا صدوق سے، تو جناب صدوق یہ واقعہ کچھ عجیب سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ہو گئی جناب صدوق کی رحمہ اللہ تعالی علیہ. ان کی ملاقات جب امام سے ہوئی تو مولا نے فرمایا کہ اے صدوق، آپ نے کافی سارے زحمات کیے ہیں لیکن میرے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا. تو جناب صدوق جو تھے وہ انہوں نے فرمایا کہ مولا میں کافی ساری کتابیں لکھ چکا ہوں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آپ نے میرے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی. تو جناب شیخ صدوق اسی دور سے وہ عازم ہو گئے اور بہرحال یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس میں ایک حدیث کا عظیم حدیث کا نظام اس میں لکھے ہوئے ہیں، حدیثیں بہت ساری. تو ایک کتاب تو یہ ہے، دوسری بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہے جن میں یہ بہرحال اس کا جو ہے آپ اردو میں بھی ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے. یعنی آج کل کا ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ پہلے زمانے میں جو کہ علماء کتنی کوشش کرتے تھے، کتابیں بھی ظاہر ہے کہ اپنی زبانوں میں نہیں ہوتی تھی اور اتنی آسانی سے ہر ایک عام آدمی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہندوستان سے، ظاہر بتا ہندوستان پاکستان اس زمانے میں یہ سب ہندوستان تھا، تو ہندوستان سے ایک بندہ اٹھا ہے اور وہ جا کے بغداد آیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے. ظاہر ہے اس نے حاصل کرنا ہے، زبان بھی اس کی وہ نہیں ہے، تو یہ ہزاروں مشکلات کر کے ایک عالم دین جب پڑھ کے واپس جاتا تھا تو اس کی کچھ ظاہر ہے کہ بہت بڑی اہمیت تو ابھی بھی علماء کی ہے، کیونکہ سب کچھ یہ نہیں ہوتا کہ انسان فقط سمجھ رہا ہے. ظاہر ہے علوم بھی ہوتے ہیں جو حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی یقیناً کوشش کرنی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جس طریقے سے ہم تواریخ ہے یا واقعات ہے علماء کی یا بعض احادیث ہے جو مطلق حدیث ہے تو اس کو انسان الحمدللہ اپنی ہی زبان میں پڑھ سکتا ہے، اور بہت اچھے وسائل آج کل آ چکے ہیں جو کہ تمام کے تمام کتابوں کے اسی طریقے سے ترجمے بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال بہت اچھا ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں مطالعات کرے. اور جی جو پچھلے ہم جو بھی گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو دلائل ہوتے ہیں، دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، اور ایک دلیل جو ہے وہ دلیل جو ہے نص کے ذریعے سے ہم دلیل دیتے ہیں. نص کے ذریعے سے دلیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کے روشنی میں جواب دیتے ہیں. اور دوسری جو ہمارے پاس عقلی دلائل ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف دنیا کے مختلف چیزوں سے عقلی طور پہ ایک نتیجہ حاصل کرتے ہیں اور اس نتیجے کو ہم پیش کر دیتے ہیں مخاطب کے سامنے تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور وہ اس چیز کو مان لے. تو ایک چیز جو ہمارے پاس مہدویت کا ہے حدیث اور روایات کے باوجود، جو ابھی مولانا فرما رہے تھے اور عقلی دلائل لے کے آ رہے تھے، تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک دلیل لے کے آئی جو انہوں نے کہا کہ تقاضۂ وقت یہ ہے کہ ہر شخص جو یہ کہیں کہ ہمیں منجی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. چونکہ آج کل جو ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جہاں پر زندگی گزار رہے اپنے مالک مکان سے تنگ آ چکا ہے، چونکہ ان کو وقت ابھی گزرا نہیں ہے، ابھی مہینہ نہیں گزرا، یہاں وہ پیسوں کے لیے کھڑے ہو گئے، جی پیسے دے دیجئے کرایہ آپ کا، وہ تنگ آ چکا ہے. اگر اسی طرح مالک دیکھے تو وہ اپنے جو ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی جو اس نے اجارے پر دی ہے، وہ اپنے ان لوگوں سے تنگ ہے. دیکھا جائے تو بیٹا اپنے والدین سے راضی نہیں ہے، والدین اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے، ہمسائے آپس میں دشمن ہو گئے ہیں، بھائی آپس میں دشمن ہو گئے ہیں. اس برے حالات میں جہاں پر معاشرے کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ایک جگہ پر ایک والدین کے بچے اور وہ آپس میں اس ٹائم ایک خون کے باوجود اس حالات میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں. نسلی اتنے فسادات ہے کہ جو نسل اور نجات کو آج کل کے دور میں اتنی اہمیت دی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ حضرت خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ایک چیز
جنہوں نے اس کے اوپر مخصوص وہ اس کے اوپر کام کر چکے تھے، اور اس دور کے لوگوں سے انہوں نے اس چیز کو یعنی جو تبلیغ کیا، ماننے والے ہوتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو وہ سرکشی ہوتے ہیں، لیکن ایک ان فرمائشات رسالت مآب جو تھا وہ نسل اور نجات کی قید سے رہائی۔ آج آپ دیکھ لیجئے گا، آج کل کے دور میں دوبارہ سے وہ مصیبتیں آ چکی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نسل، قوم، اس کے بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، نسل اور بنیاد کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے۔ مسلمان ہیں، کفار سے تو ہمارا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی لینا دینا ہی ان سے نہیں ہے۔ یہ نسلی مسلمان، بلکہ مسلمانوں میں سے جو ہے مذہب حقہ کے پیروکار، یہ نسلی اس طریقے سے اپنی نسلی اس میں جا کے پھنس چکے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہ نسلی مشکلات، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑیں، یہ ظلم، ایک اشخاص ہے جنہوں نے 100 لوگوں کو قتل، ہزاروں لوگوں کو قتل کر چکے ہیں، اور ایسی قومیں ہیں جو کہ مظلوم واقعہ ہو رہی ہے۔ تو مولانا نے بہت اچھی دلیل پیش کی، فرمایا ہر شخص کی جو ہے وہ عقل یہ ہے کہ ایک منجی آئے، ایک ہمیں ایک نجات دینے والا آ جائے جو کہ ہم اس مشکلات سے باہر نکل سکیں۔ یقیناً ایسی ہے کہ ہر شخص کی یہی خواہش ہے آج کے دور میں، بلکہ یہ ہمیں ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم کے ادوار میں بھی کچھ ایسے ہی ملتا، حتیٰ ائمہ کے دور، حتیٰ جناب خاتمہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے خود فرامین میں سے، یہ لوگ میرے اوپر، فرمایا سرکار نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا جو آخری جو میرا جانشین ہے وہ حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ یعنی گویا کہ وہ ایک شکوہ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی منجی کے انتظار میں ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تو حضرت خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہی شروع ہوا، اور پھر حضرت امیر المومنین کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں جس میں یہ منجی کا تصور ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والدین قربان ہو حضرت مہدی علیہ السلام پر، وہ جب آئیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا، نام جو ہی آ جاتا تھا، اٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے امام اور قیام کر لیتے تھے۔ تو یہ سلسلہ منجی کا جو ہے، جو نجات دینے، یہ ایک عقلی دلائل ہے، عقلی چیز ہے، یہ عقلی ہے۔ ہمارے پاس اگر نص سے بھی ثابت نہ کریں، حالانکہ ثابت ہے، لیکن نہ بھی ہو تو عقلی دلائل ہے ہمارے پاس کہ آج کل کے دور کے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ کوئی منجی آئے، کوئی آ کے ان کو نجات دے، وہ زندگی اس کی پرسکون ہو جائے۔ تو یہ عقلی دلائل ہے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بس اب ختم ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم، بس اب ختم، جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد سب کچھ ختم، تو ان کا جو ہے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ اس کے بعد اتنے 1000 سال گزر رہے ہیں اور وہ گزر چکے ہیں، ابھی کوئی آنے والا ہے ہی نہیں، تو زندگی کا امید ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی کا امید وہیں پہ ختم ہوتا ہے جہاں آپ کو مستقبل نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ ان کا جو نظام ہے ان کا تو ختم ہو چکا ہے، اور ہماری امید انشاءاللہ العزیز آنے والی ہے، اور ہماری امید ہے وجود نازنین حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔